معنی یعنی اس کا جو معنی ہے زکوٰۃ، عربی کا لفظ ہے زکوٰۃ، اس کا معنی ہے پاکیزہ ہونا، اور اصطلاح میں ہم کہتے ہیں مال کا پاکیزہ ہونا۔ جو ہمارا مال ہوتا ہے نا، جسے ویلتھ کہتے ہیں، دولت کہتے ہیں، تو ہم جب اس دولت میں سے ایک حصہ نکالتے ہیں غرباء، مساکین، مفلس لوگوں کے لیے، اور وہ حصہ ہم سال کے آخر میں نکالتے ہیں، تو اس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو جب یہ آپ نکل جاتے ہیں، جب آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں، تو پورا آپ کا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی حوث سے پاک کرتا ہے، اور دولت کے مقابلے میں اس اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے جس کے حکم پر وہ دولت کو قربان کر رہا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ اسے یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور یہ احساس اسے معاشی بہرہ روی سے بچاتا ہے اور اس کے تمام اعمال کو احکام الہی کے تابع کرتا ہے۔ حضور اکرم کے ارشاد کے مطابق معاشی معاملات دین کا اہم حصہ ہیں۔ جب انسان دولت جیسی نعمت اللہ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے اثار کی قدر کرتے ہوئے اس خرچ شدہ مال کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے، اور وہ وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض وہ کئی من بڑھا کر واپس کرے گا۔ اور زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ جب آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ کے خرچے سے زیادہ آپ کے پاس بچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اس سے زائد ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک مسئلہ بتا دوں یہاں پر کہ آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی، تو آپ اس کو لے جا کر بازار میں جا کر صراف سے وزن کرائیں گے۔ وزن کرنے کے بعد آپ اس کی قیمت لگائیں گے کہ سونے 7.5 تولے کی قیمت لگا دو، اور قیمت بھی ایک بات تو سمجھے، قیمت بھی موجودہ جو اس حال میں قیمت ہے، یہ نہیں کہ آپ پرانی قیمت پہ لے جائیں، نہیں، اس حال میں موجودہ اس کے ساتھ آپ ٹیلی کریں گے، پھر اس میں سے اس کا 40واں حصہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اسی طرح 52.5 تولے چاندی ہے تو اس کا بھی یہی حساب ہے۔ اور اس کے علاوہ جس کے پاس نہری زمین ہے اور بارانی زمین ہے، اور اس نہری زمین پر وہ اپنی کھیتی باڑی کرنے کے بعد اس کا 20واں حصہ نکال کر اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اور جو بارانی زمین کی جب وہ فصل کاشت کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا 10واں حصے کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ جن کے پاس اونٹ ہیں، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، اور دیگر چرنے پھرنے کے جانور ہوتے ہیں حلال جانور، ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو ایک آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں الا تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر قرض وہ اللہ کو اچھی طرح پر قرض دینا اور وہ دونا کرے، یعنی کہ دگنا کرے تم کو اور تم کو بخشے، اور اللہ قدردان ہے اور تحمل والا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ پاک کا ارشاد ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون منها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اور جو لوگ
سنبھال کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں سو ان کو خوشخبری سنا دے کہ عذاب دردناک کی. اور یہ عذاب دردناک کس طرح ہوگا؟ جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو روز حشر کے دن یہی مال آپ کے سامنے پگھلایا جائے گا اور پھر وہاں سے اس پگھلے ہوئے مال کے ساتھ 2 سلاخوں کو تپایا جائے گا، یعنی گرم کیا جائے گا، اور ان 2 سلاخوں کو آپ کی پیٹھ پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جسے تم جمع کرتے تھے اور زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے. تو ان آیات کی روح سے زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے لیے آخرت کی نعمتوں کے حصول اور عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. معاشی نظام میں زکوٰۃ کی حیثیت کیا ہے؟ انسانی معاشرے کی تشکیل میں نظام معیشت بنیادی اہمیت کا حامل ہے. چنانچہ اللہ پاک نے بندوں کو نظام معاشرت کی طرح نظام معیشت کے بھی بہترین ضابطے عطا فرمائے ہیں. اگر ان ضابطوں پر عمل کیا جائے تو معاشی عدل قائم رہتا ہے اور ان کو ترک کر دینے سے ناانصافی جنم لیتی ہے جو متعدد خرابیوں کا باعث بنتی ہے. اللہ پاک کے عطا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ کچھ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ہی ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہے. نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے. نظام زکوٰۃ کی حیثیت کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے بوجہ یہ کہ وہ کلمہ گو تھے جہاد کیا اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض کی تکمیل میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا، یعنی نہ نماز چھوڑنے دوں گا اور نہ زکوٰۃ کو جو زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو ان کے خلاف میں جہاد کروں گا. اب اس کے ساتھ معاشی اکنامیکل فوائد کیا ہیں؟ چونکہ سودی نظام معیشت میں محنت کے مقابلے میں سرمایہ کی افادیت کہیں زیادہ ہے اور اس لیے محنت کش اور کارکن طبقہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور سرمایہ دار مختلف طریقوں سے اس کی دولت ہتھیاتا چلا جاتا ہے، یعنی ہتھیانا چلا جاتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح معاشی نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے. زکوٰۃ اس صورتحال کا بہترین حل ہے. اس نظام کے ذریعے دولت کا ایک دھارا امیر طبقہ سے غریب طبقہ کی جانب مڑ جاتا ہے، جس سے غریب کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے. اس حقیقت کو قرآن حکیم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 276 یمحق اللہ الربا او یرلی صدقات. یمحق اللہ الربا و یرلی صدقات، مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو. ادائیگی زکوٰۃ کا ایک فائدہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال اپنی دولت کسی نہ کسی منفعت بخش کاروبار میں لگانے پر مجبور ہوتا ہے، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے. زکوٰۃ کی شرح کیونکہ صرف 2.5% ہے، لہٰذا صاحب مال یہ رقم دے کر دیگر قسم کے بھاری ٹیکسوں کے مقابلے میں خوش دلی اور دیانتداری سے ادا کرتے ہیں. یہ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں یہ حکومتی بات ہوتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں بعض حکومت ہم سے ٹیکس جس کو زکوٰۃ میں نہیں، ٹیکس وہ ایک حکومتی بات ہے، حکومت لیتی ہے اور حکومت خود اس پر کرتے ہے، اس کے زکوٰۃ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. جبکہ بھاری ٹیکسوں کی ادائیگی کے خوف سے سرمایہ چھپانے کا رجحان بڑھتا ہے، جس سے ملک کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے. اب ہے اس کے معاشرتی فوائد. پہلا فائدہ تھا معاشی فوائد، اب ہے معاشرتی، یعنی معاشرے میں اس کو کس طرح کا فائدہ ہوتا ہے. معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں خون کی. اگر یہ سارا خون دل میں جمع ہو جائے
تو پورے اعضائے جسم کو مفلوج کر دینے کے ساتھ ساتھ جو دل کے لیے بھی مضر صیت ثابت ہوگا۔ اگر ایک طرف مفلس طبقہ ناداری کے مسائل سے دوچار ہوگا تو دوسری طرف صاحب ثروت طبقہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والے اخلاق کے امراض کا شکار ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں ان دونوں طبقوں میں حسد اور حقارت کے علاوہ کوئی اور رشتہ باقی نہیں رہے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کشیدگی بڑھتی جائے گی۔ تو یہ تھا آپ کا زکوٰۃ کے بارے میں۔ مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ ایک ایسا مال ہے اور اس کا دینا انتہائی ضروری ہے، اور جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کو میں نے آپ کو پہلی بات بتا دی ہے کہ پھر وہ اس کو ان کے مال کو پگھلا کر ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ تو آپ اور ہم ہمیشہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں صاحب نصاب یعنی زیادہ نصاب رکھنے والے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، چھپاتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا آگے آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں کہ زکوٰۃ کے جو احکام ہیں وہ کیسے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زکوٰۃ کی جو تفصیلات ثابت ہیں ان کا بیان خاصا طویل ہے، تو جہاں تھوڑے سے کچھ اصول مرتب کیے گئے ہیں کہ آپ نے اموال کی نشاندہی فرما دی جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی وہ کون سے مصرف ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے مال جائیداد ہیں جن سے آپ کو زکوٰۃ دینا پڑتی ہے۔ تو آپ پہلے میں نے آپ کو بتایا زرعی پیداوار، یعنی آپ کے پاس زمینیں ہیں اور یا معدنیات ہیں، یا اس کے علاوہ سونا چاندی یا ایسی نقدی ہے جو آپ کی استطاعت خرچے سے زیادہ آپ کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ مویشیوں پر اونٹ، بھیڑ، بکری اور گائے شامل ہیں۔ تو زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نظام بنیادی طور پر اس اصول پر قائم ہے کہ دراصل ہر چیز کا مالک اللہ پاک ہے، اس نے بندوں کو حق ملکیت، انسان کی تکریم اور اس پر اعتماد کے لیے دی ہے۔